ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین اور تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام انسان کی جسمانی زندگی کو نظر انداز نہیں کیا انسان کی جسمانی زندگی اور جان کی حفاظت صحت کی حفاظت اور اپنی جسمانی ساخت کو پروان چڑھانے کی طرف اسلام کی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پاک چیزیں اختیار کرنے پر ابھارتے ہوئے کہا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اللہ نے انسانوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور جو خبائث ہیں جو گندی چیزیں ہیں جو نجس چیزیں ہیں اللہ نے انہیں انسانوں کے حق میں خصوصاً مسلمانوں کے حق میں اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے جہاں پاک چیزوں کو اپنانے اور پاک چیزوں کو اختیار کرنے کی مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے تو وہیں پر حلال کمائی اور مال حاصل کرنے کے سلسلے میں جائز اور حلال راستہ اپنانے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہا اللہ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ
ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو. مال کمانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الکسب اطیب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھی اور بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدیہ، آدمی اپنے ہاتھ سے اگر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتا اور کماتا ہے تو کہا کہ سب سے اچھی کمائی ہے. تو پتا چلا کہ محنت پر مذہب اسلام ابھارتا ہے اور مال کے جو جائز راستے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ناجائز راستے سے اپنی زندگی کے دامن کو بچاتے ہوئے مال حاصل کرنے پر مذہب اسلام زور دیتا ہے. اور مال کے سلسلے میں اسلام نے تصور پیش کیا کہ مال ہو کہ یا اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت کا باعث ہوا کرتے ہیں. انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور کہیں انسان مال کمانے کے چکر میں اور مال کو جمع کرنے کی خواہش میں اور اپنی دولت کو آباد اور زیادہ سے زیادہ کرنے کے چکر میں کہیں انسان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اولاد پر اللہ نے مال کو اس لیے مقدم کیا ہے، اولاد سے کہیں زیادہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز مال ہوا کرتی ہے. مال کے نشے میں بندہ اس قدر مست ہو جاتا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ مال کہاں سے حاصل ہو رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے کہا. اللہ کبھی مال سے آزماتے ہیں، کبھی اللہ اولاد سے آزماتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ آزمائش کی دو قسمیں ہیں. الابتلاء ينقسم الى قسمين، الابتلاء بالشر وهو مناط الصبر، والابتلاء بالخير وهو مناط الشکر. آزمائش کی پہلی قسم تو یہ اللہ کبھی شر سے آزماتے ہیں، کبھی دولت چھین کر آزماتے ہیں، اور شر اور دولت چھین کر اگر اللہ آزماتے ہیں یہ صبر کا متقاضی ہے. اور کہا کہ والابتلاء بالخير وهو مناط الشکر، اللہ کبھی دے کر آزماتے ہیں، اللہ کبھی خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں. زندگی میں کامیابی پر کامیابی نصیب ہو رہی ہے، مسرت پر مسرتیں آپ کی زندگی میں لاحق ہو رہی ہیں. کہیں یہ نہ سمجھ لینا یہ مسرتیں، یہ کامیابیاں، یہ دولتیں کہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. بلکہ اللہ دولت اس لیے دیتے ہیں، کامیابی سے اس لیے اللہ ہمکنار کرتے ہیں، زندگی میں خوشی کے مواقع اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہ حالات اور واقعات شکر کے متقاضی ہیں. تو پتا چلا کہ بندے کو مال کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. تاریخ گواہ ہے دوستو، بہت ساروں کے قدم مال کے حوالے سے پھسلتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے قدم اگر صحیح راستے سے ہٹے، انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، کلمہ حق کو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے باطل پر اگر گامزن رہے تو اس کی وجوہات میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ مال کا نشہ رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو. جب تک تم قبروں سے یعنی تمہیں موت نہیں آئے گی اس وقت تک تم اپنی غفلت کی نیند سے کبھی بیدار نہیں ہو سکتے ہو. الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، جائیداد کی کثرت نے اور دولت کی کثرت نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی
الہاکم التکاثر، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، صحیح مسلم کی روایت ہے، یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد ابن آدم کہتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ۔ جانتے ہو کہ مال کی حقیقت کیا ہے؟ جس مال کے پیچھے پڑ کر تم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، جس مال کے پیچھے پڑ کر تمہارا مساجد سے کوئی تعلق نہیں، جس مال کے پیچھے پڑ کر تم اپنے رشتوں کا خون کر رہے ہو، جس مال کے پیچھے پڑ کر تم اپنوں سے دور ہو رہے ہو، جانتے ہو کہ اس مال کی کیا حقیقت ہے؟ کہا کہ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ۔ بس مال کا یہی تصور ہے دوست، مال کی یہی حقیقت ہے، جو تم نے کھایا بس وہ چیزیں کھا کر آپ نے فنا کر دیا، او لبست فابلیت، یا مال سے آپ نے پہننے کی چیزیں خریدی اور پہن کر آپ کے کپڑے سارے کے سارے بوسیدہ اور پرانے ہو گئے، اور تیسری او تصدقت فامضیت، یا تم نے اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کیا، اللہ کی راہ میں تم نے اس مال کو خرچ کیا، تو گویا کہ یہ تمہارے نام اعمال میں، گویا کہ نیکیوں کی شکل میں یہ سارا مال جمع ہو گیا، بس یہی مال ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ تو آپ کے وارثین کا ہے، جو آپ کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، موت کا مقابلہ کرنے کے بعد تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہارے اپنے ورثاء اس مال کے مستحق ہو جائیں گے اور اس مال کے مالک ہو جائیں گے۔ تو مال کے سلسلے میں مذہب اسلام نے تصور پیش کیا ہے دوستو، مال کمائیں، جائز راستوں کو اپنائیں اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائیں، یہ تصور مذہب اسلام پیش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی مقرر فرمائی ہے انہی حدود میں رہ کر ہمیں مال کو کمانا چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر چند حد بندیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، اور ان حد بندیوں کو تم پار نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا، بلکہ ہر حال میں ان حدود کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے دوستو۔ اسی لیے مذہب اسلام نے مال کے کمانے اور کمانے کے بعد خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی اپنے ماننے والوں کو مذہب اسلام واضح تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کے پاس جو کچھ مال ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس پر اپنا پورا حق رکھتا ہوں، اور جب یہ تصور بندے کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو اس مال کا حق ادا کرنے میں وہ کوتاہ نظر آئے گا دوستو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ القصص میں، جس سے ہم میں سے ہر ایک لوگ واقف ہیں۔ قارون کا واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا، ڈھیر ساری دولتیں، ڈھیر ساری جائیداد اور ڈھیر سارے خزانوں کا وہ مالک تھا، اور ایک بڑی جماعت اور لشکر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، جیسا کہ مؤرخین اور مفسرین نے نقل کیا ہے دوستو۔ اور لوگوں نے اس قارون سے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون، یہ خزانے، یہ دولتیں، یہ جائیداد اللہ تعالیٰ کا تم پر گویا کہ احسان کے نتیجے ہیں۔ کہا کہ جیسے تو اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس مال سے لوگوں کے کام آؤ، اس مال سے بھوکوں کی بھوک مٹاؤ، اس مال سے محتاجوں کی محتاجی کو دور کرو، اس مال سے تندرستوں کی تندرستی کو دور کرو، اس مال سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو۔ کہا کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تمہاری بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، تمہاری بھی خواہشات ہوتی ہیں
دنیا میں تم ان کو بھی نہ بھولا کرو، تم اپنی ضرورت بھی پوری کیا کرو، اپنی خواہشات کی بھی تکمیل کیا کرو، لیکن اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو بھولا نہ کرو۔ یہ قوم والوں نے قارون کو سمجھایا دوستو۔ جانتے ہیں کیا کہا قارون نے؟ دولت کے نشے میں، دولت کا نشہ اور دولت کے نشے میں مست ہو کر جس کا نتیجہ ہم تکبر دیکھتے ہیں دوستو، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا قارون نے، کہا کہ میں اس خزانے کا مالک اپنے علم کی بلبوتے پر ہوا ہوں، اپنے علم کی بنیاد پر میں اس خزانے کا مالک ہوا ہوں۔ یہ کوئی اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی اللہ کا احسان نہیں ہے، یہ میری اپنی صلاحیت، یہ میری اپنی طاقت، یہ میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے جو اتنے بڑے خزانے کا میں مالک ہوا ہوں۔ تو پتہ چلا جب انسان مال کے نشے میں مست ہوتا ہے، سامنے والے کے جذبات کی اس کے پاس کوئی قدر نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے معاشرے کے افراد ہیں وہ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، جب اللہ دولت سے نوازتا ہے تو معاشرے کے کمزور اور حقیر لوگوں، معاشرے کے کمزور اور غریب لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں دوستو۔ تو پتہ چلا مال کا ایسا نشہ ہوتا ہے جس میں انسان سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تکبر اور فقر و غرور اس بندے کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ سمجھ لیجئے اگر مال کے نتیجے میں یہ تصور اگر آپ کے دل میں پیدا ہو، مذہب اسلام اس تصور کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے دوستو۔ اللہ کے بندوں کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے مال کے حوالے سے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو بندوں کو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی یہ پہچان ہے، اللہ نے جو مال انہیں عطا کیا ہے اس مال سے وہ دوسروں کا تعاون کرتے ہیں، اس مال سے وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس مال سے وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں دوستو۔ ہم نے جو عطا کیا، اللہ نے کہا، پتہ چلا یہ مال تو اللہ کا ہے، اس مال کی ملکیت پر، اس مال پر اگر کسی کا قبضہ ہے اور کسی کی ملکیت ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سارے مال اور ساری جائیداد اور ساری دولت کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو مال تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ بندے کے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے یہ میری اپنی کمائی، میری اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس تصور کو دور کرتے ہوئے کہتے ہیں جو مال تمہارے قبضے میں ہے یہ تو وقتی طور پر تم اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہو، اس مال کا حقیقی اگر مستحق، اگر مالک اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بندے کو ہمیشہ اس تصور کو ذہن میں لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ مال کے سلسلے میں دوستو مذہب اسلام نے ہمیں واضح تعلیمات دی ہیں۔ جو مال آپ کے پاس ہے اور جتنی آپ طاقت رکھتے ہو اسی قدر تم دوسروں کو عطا کرو، اور اپنا بھی خیال کرو، اپنے گھر بار کا بھی خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، اور اپنے معاشرے کی ضرورت مند لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے نام اعمال میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ نیکیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ و خیرات کو اللہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے اگر بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر سے مالا مال کرتے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا اور اپنے رشتے دار کا خیال اس لیے رکھتا ہے کیونکہ اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم ہے، اس لیے اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بندے کو رب العالمین دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک طرف صدقہ کرنے کا اور دوسری طرف اپنی رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے کا، دو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوستو اللہ نے ایک طرف صدقہ و خیرات کا سسٹم اللہ نے جاری کر کے رکھا ہے تاکہ ہر کوئی اس میں حصہ لے سکے، کیونکہ معاشرے کے سارے افراد زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کی طاقت ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے وہ احباب اور افراد جن کا مال
निसाब को पहुंचे और जिनके माल में ज़कात वाजिब हो, ऐसे बंदों को चाहिए कि अपनी ज़कात की रकम बिल्कुल हिसाब करके निकाले और अल्लाह तबारक व तआला की राह में गोया कि उस ज़कात की रकम को देने की कोशिश करें। और जो सदका व खैरात का सिस्टम अल्लाह ने रखा है उसके जरिए से अपने रिश्तेदार और अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए। और याद रखें, बाज़ लोग समझते हैं अल्लाह की राह में देने से माल में कमी आती है। अल्लाह ताला ने इस तसव्वुर को मिटाते हुए कहा, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह, कि जो कुछ माल तुम अल्लाह ताला की रज़ामंदी चाहते हुए तुम बतौर ज़कात जो कुछ तुम देते हो, निकालते हो, याद रखना तुम कभी घाटे में नहीं होते हो, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के माल में इजाफा करता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला, ऐसे लोगों के माल में अल्लाह बरकत अता करते हैं जो कि मानवी चीज है। बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक सूद से होता है, वड्डी लेने और देने से होता है, ये समझते हैं अगर सूद का मामला हो तो गोया के बज़ाहिर हमारे माल में बढ़ोतरी होती है। अल्लाह ने इसकी नफी करते हुए कहा, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटा देते हैं, अल्लाह सूद को खत्म करके रख देते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर हमारे अपने माल, अगर हमारी अपनी तिजारत, हमारे अपने बिजनेस के साथ अगर सूद का कोई ताल्लुक हो, याद रखें अल्लाह की तरफ से जो आफत आती है उस तिजारत और माल में, अल्लाह ताला बरकत को मिटा के रख देते हैं, बरकत को अल्लाह खत्म करके रख देते हैं। उसके मुकाबिल में जो सदका व खैरात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सदका व खैरात के नतीजे में माल में इजाफा फरमाते हैं। ये यकीन और ईमान हर एक मुसलमान बंदे को होना चाहिए। जब माल की बात हम करते हैं तो बाज़ लोग इफरात और तफरीक का शिकार है दोस्तों, इसराफ और तबज़ीर से काम लेते हैं। अपना घर का कोई मामला होता है, कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम होता है, तो उस मौके पर बेइख्तियारी के साथ और बेतहाशा अपने माल को खर्च करते हैं। दोस्तों, माल के मामले में अल्लाह का खौफ इख्तियार करना चाहिए। माल अल्लाह की एक नेमत है, माल अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत और नेमत के हवाले से आपसे क़यामत के दिन हशर की अदालत में सवाल किया जाएगा। ये तसव्वुर आपके ज़हन में होना चाहिए दोस्तों। और जो कुछ तुम खर्च करते हो उस पर आपकी गहरी नजर होनी चाहिए और आप मुहासबा करें कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, उस पर आपका मुहासबा होना चाहिए दोस्तों। बाज़ लोग होते हैं अल्लाह ने खूब नवाजा होता है और पता नहीं होता है कि कहाँ खर्च करें, और ऐसे मकामात पर खर्च करते हैं। वल्लाह बाज़ मकामात में उनका खर्च करना उनके लिए वबाल जान और उनकी आखिरत को तबाह करने वाला अमल हो सकता है दोस्तों। बाज़ लोग गुनाहों में अपने माल को खर्च करते हैं या जायज उमूर में भी खर्च करते हैं, लेकिन बेतहाशा और बेअदली के साथ खर्च करते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में खर्च करने का एक ज़ाबिता अल्लाह ने बताया और कहा, वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। अल्लाह ने कहा खर्च करने के हवाले से कि अपने हाथ को मुकम्मल ना फैला दो। बाज़ लोग होते हैं जिनकी कमाई अगर 10,000 रुपये है तो 5 दिनों में 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं, और बकिया जो महीने के 25 दिन है वो लोगों से मांगते फिरते हैं। तो गोया कि अल्लाह ताला ने एक ज़ाबिता अल्लाह ने हमें अल्लाह ताला ने ज़ाबिते की तरफ अल्लाह ने हमारी रहनुमाई फरमाई है और कहा कि इंसान को इक़्तिदार वाला मामला जो खर्च के मामले में अपनाना चाहिए। कहा वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, अपने हाथ को मुकम्मल ना फैला दो कि कल के दिन तुम्हारा हाथ दूसरों के सामने उठता फिरे, और ना ही अपने हाथ को अपने गले में बांध लिया करो। मतलब यह है कि ना ही बखालत से काम लेना चाहिए, ना ही बखालत से काम लो और ना ही इसराफ और तबज़ीर से काम लो। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, इन्नल मुबद्दिरीना इख्वानश कानू इख्वानश शयातीन, बेशक जो लोग इसराफ से काम लेते हैं, तबज़ीर से काम लेते हैं, जहां जितना खर्च करना चाहिए उससे बढ़कर खर्च करते हैं, कहा कि ये लोग तो शैतान के भाई हुआ करते हैं, शैतान के साझी हैं, शैतान के दोस्त हैं वो लोग जो माल का बेतहाशा खर्च करते हैं। और जब इंसान को नाजायज तरीके से माल आए तो वहां पर हम देखते हैं कि इंसान के पास कोई दर्द नहीं होता है दोस्तों, बेतहाशा इंसान माल को खर्च करता है। और याद रखें मज़हब इस्लाम माल के हवाले से हमें मंसूबाबंदी की तरफ तवज्जो दिलाता है और कहता है कि हर इंसान अपने माल के हवाले से मंसूबाबंदी करनी चाहिए। आपकी कितनी कमाई है और आपकी कितनी जरूरियात हैं, तो गोया कि उस कमाई के नतीजे में आप अपनी जरूरियात को पूरी करने की कोशिश करें दोस्तों। कर्ज का दरवाजा तो अल्लाह ने रखा है कि कभी जिंदगी में ऐसे नाजुक
اور اضطراری کچھ ایسی حالت آتی ہے ناگہانی، کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے جس میں انسان مجبور ہوتا ہے دوسروں سے قرض لینے میں، ایسی ناگہانی اور مجبوری کی صورت میں بندہ قرض کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ اور قرض لینے کی جب بات آتی ہے تو یاد رکھیں اتنا ہی آپ قرض لیں جتنا دینے کی آپ طاقت رکھتے ہیں۔ اور آج قرض کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک کھلواڑ کرتے ہیں دوستو، اور قرض دینے والے کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں لوگ۔ آپ کی ضرورت اور مجبوری ہے، آپ قرض لے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا آپ قرض لے رہے ہیں آپ مستقبل میں اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن قرض تو لے لیتے ہیں اور دل میں لیتے ہوئے نیت ہوتی ہے بعد میں ہم ٹال مٹول کر دیں گے، قرض دینے والے کو کسی طرح بہانے بنا دیں گے، اور اگر مستقبل میں ہو سکے تو دیں گے، ورنہ بہانے بنا کر اس سے معافی حاصل کر لیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرض لیتے ہوئے اگر کسی بندے کی یہ نیت ہے، نہ لوٹانے کی نیت ہے، اللہ اس کے لیے کبھی راہ ہموار نہیں کرتے ہیں دوستو۔ لیتے ہوئے اگر آپ کی نیت ہے واپس کرنا ہے، لوٹانا ہے، اللہ ایسے بندے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس اور تجارت کا معاملہ آتا ہے قرض لے لیتے ہیں، اور لیتے ہوئے انہیں پتا تھا کہ جتنی بڑی رقم وہ لے رہے ہیں کہ وہ فیوچر میں کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن جب فیوچر میں جب ادائیگی کی باری آتی ہے قرض دینے والا اس سے مطالبہ کرتا ہے، گویا کہ قرض دینے والا مظلوم اور یہ قرض لینے والا ظالم کی شکل میں پیش آتا ہے دوستو۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے قرض کا معاملہ، ہم میں سے ہر ایک کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں قرض کا تعلق حقوق و لباس سے ہے، قرض کا تعلق حقوق و لباس سے ہے، اور جب تک بندہ اس معاملے کو صاف و شفاف نہ کر دے، اللہ کے پاس اس بندے کا معاملہ معلق ہوگا اور پینڈنگ میں ہوگا، اور جب تک قیامت کے دن آپ کی اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اس قرض کی بھرپائی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے دوستو۔ ایسا بڑا نازک معاملہ ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے، ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اور اللہ کے رسول کی شخصیت ایسی کہ کبھی آپ مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم بن حزام فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے رسول سے مانگا تو آپ نے دے دیا، پھر ایک مدت کے بعد میں نے آپ سے مانگا تو آپ نے دے دیا، پھر تیسری مرتبہ ایک مدت کے بعد میں نے آپ سے مانگا تو آپ نے دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے حکیم رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، یا حکیم الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر کا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، جو بندہ پاک دامن زندگی بسر کرنا چاہے ایسے بندے کو اللہ پاک دامن زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، اور جو بندہ بے نیازی اختیار کرنا چاہے ایسے بندے کو اللہ بے نیاز بناتے ہیں۔ جو بندہ بے نیاز بننا نہ چاہے، پاک دامن زندگی بسر کرنا نہ چاہے، اللہ ایسے بندے کو نہ پاک دامن زندگی عطا کرتے ہیں اور نہ ایسے بندے کو بے نیازی سے اللہ مالا مال کرتے ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اس قدر اثر انداز ہوئی میرے دل میں نے اس وقت ارادہ کیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اس کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ کہ مؤرخین لکھتے ہیں حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا اور خلافت عمر کو آپ نے پایا، اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے چند مخصوص صحابہ کے نام انہوں نے وظیفے مقرر فرمائے، لیکن حکیم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کے بعد میں کبھی کسی سے نہیں مانگوں گا اور نہیں لوں گا۔ تو نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جو وظیفہ مقرر کیا اس وظیفے کو نہ آپ نے لیا، اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں جو وظیفہ مقرر فرمایا جو آپ نے اس وظیفہ کو لیا۔ دوستو یہ معاملہ اور یہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں حالات نازک سے نازک ہوتے جا رہے ہیں، ہندوستان میں حالات نازک سے نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی نازک صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ منصوبہ بندی سے کام لے اور مال کے معاملے میں جائز راستوں کو اپنائے۔ اور بستی کے برنامٹ کے نوجوانوں کے سلسلے میں خبر ملتی ہے دوستو، کچھ کمائی کا ایسے راستے انہوں نے اپنا لیا ہے، نوجوانوں نے کمائی کا کچھ ایسا راستہ اپنا لیا ہے جس راستے میں قدم رکھ کر چند گویا کے دنوں میں اور ہفتوں میں گویا کے ڈھیر سارا خزانہ اپنے
اپنے گھر میں آباد کر لیتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ جس میدان میں انہوں نے قدم رکھا ہے یہ تو حرام والا میدان ہے، یہ تو حلال کمائی نہیں ہے، یہ تو ناجائز راستہ ہے، ناجائز راستے سے دوسروں کو دھوکہ دے کر گویا کہ اپنا گھر اور اپنی جائیداد اور اپنی دولت کو آباد کرنے میں لگے ہوئے۔ دوستو یاد رکھیں اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، ایک ایک روپیے کا اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔ حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے سوال کریں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کو تم نے کہاں سے کمایا، جائز راستے سے یا ناجائز راستے سے، حرام راستے سے یا حلال راستے سے۔ یاد رکھیں دوستو مال کے نشے میں مست ہو کر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، مال کے نشے میں مست ہو کر کبھی حرام میدان میں قدم نہ رکھنا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے مال کے معاملے میں۔ لوگ کہتے ہیں نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ پیسے کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو محض پیسے کے نشے میں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، یہ تو قیامت کی نشانی ہے دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی چند درہم و دینار کی خاطر، دنیا کی چند سکوں کی خاطر لوگ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دیہات میں رہنے والے ان مسلمانوں کو، اللہ ہدایت دے جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے۔ عیسائی مشنریاں ان کے پاس جاتی ہیں، دولت کا سہارا دے کر ان کے مذہب کو بدلنے میں یہ لوگ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ دوستو اپنے مذہب کا سودا محض دنیا کے چند درہم و دینار کے خاطر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ دوستو تو مال کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ محتاط ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایک روپیہ آپ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں، سوچیں کہ جائز راستے سے آپ نے کمایا ہے، یہ ناجائز راستے سے کمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حرام کا ایک لقمہ یہ ہماری زندگی، آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ سوال کریں گے جائز راستے سے کمایا کہ یا نہیں، وفیما انفقا، اور کہاں پر آپ نے خرچ کیا، کہاں پر آپ نے خرچ کیا، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ اسی لیے معاشرے کے مالدار افراد کو چاہیے کہ اللہ نے انہیں جو دولت اور مال سے نوازا ہے اس دولت کی قدر کیا کریں، جائز راستوں سے اسے کمانے کی کوشش کریں اور جائز راستوں میں اسے خرچ کیا کریں، اور معاشرے کے کمزور، ضرورت مند، نادار لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرنے کی جو کوشش کیا کریں، اور معاشرے کے وہ افراد جو نعمت دولت سے محروم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت چھین کر آزما رہے ہیں، انہیں بھی ہمیشہ جائز راستہ اپنانا چاہیے، حلال راستہ اپنانا چاہیے۔ قرض لیتے ہیں تو اتنا ہی قرض لیں جتنا آپ فیوچر میں ادا کر سکتے ہیں، اور اپنی طاقت اور اپنی بساط سے بڑھ کر اگر قرض لیں گے تو گویا کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن بہت ہی بھیانک شکل میں پیش آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جائز راستوں سے مال کمانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، محنت کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائز اور حلال راستوں سے مال جو کچھ ہم کماتے ہیں صحیح راستوں میں اور جائز امور میں اللہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مال کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں اللہ کا خوف اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كشمير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.